نقل کر کے صراحتاً یا ضمناً اپنی طرف منسوب کرنا اور دوسروں کی تحریر کو بغیر حوالہ ذکر کرنا، میرے خیال میں یہ زیادہ واضح بات ہے۔ یعنی آپ نے عبارت لی، یا تو صراحتاً آپ نے کہہ دیا کہ میں یہ کہتا ہوں، میری رائے ہے، یا پھر صراحتاً نہیں کہا۔ عموماً لوگ صراحتاً نہیں بھی کہتے، کہ آپ نے اس طریقے سے اس کو ذکر کیا کہ پڑھنے والے کو یہ معلوم ہوا، یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ قول آپ کا اپنا ہے، یہ جو نظریہ ہے، یہ جو بات ہے، یہ جو آئیڈیا ہے، یہ آپ کی اپنی ہے۔ تو خاص طور پر جو ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں، جو بہت زیادہ ہمارے ہاں علوم اسلامیہ کے لوگوں میں ہے، ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی کہ آپ نے کسی کی پوسٹ اٹھائی اور آپ نے وال پہ لگا دی، یہ بھی ہے، یہ بھی وہی ہے، یہ بھی کسی نے محنت کی، کسی کے ذہن میں کوئی بات آئی اور اس نے کوشش کی اور اس نے لکھا، اور شاید اس نے گھنٹوں اس کو بیٹھ کر یا کئی دنوں تک اس نے لکھا، اور اس کے ذہن میں وہ بار بار بات آ رہی تھی، اور ہو سکتا ہے وہ اس کا کوئی تخلیق ہو سکتا ہے اس کا کوئی ابتکار ہو، لیکن آپ نے سیکنڈوں میں اس کو اٹھایا اور اپنے وال پہ چپکا دیا، اور بغیر کچھ اشارہ کیے بتائے کہ یہ میرا ہے۔ اور جو بھی دیکھتا ہے وہ اصل جو بیچارہ ہے وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ یقین مانے ایسا ہی ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بات کہی کس نے ہے۔ بالکل ایسے بڑی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ شیئر کرتے ہیں، شیئر میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی کسی کا قول ہے اور آپ نے ڈال دیا، ٹھیک ہے، وہ شیئر کر دیے، اس میں پتہ چل جاتا ہے، وہ ضمناً میں بات آ گئی۔ لیکن بری بات یہ ہو گئی کہ آپ نے بتایا بھی نہیں کہ یہ منقول ہے، آپ نے یہ بتایا بھی نہیں کہ کس کی وال سے میں نے لیا ہے، تو یہ بھی اسی میں ہے۔ لیکن علوم اسلامیہ میں یہ ہے، جو اس کی سب سے زیادہ صورت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ عبارتیں نقل کرتے ہیں لیکن اس کا حوالہ نہیں دیتے۔ آپ عبارتیں نقل کرتے ہیں چونکہ آپ سے وہ عبارتیں خود بن نہیں پا رہی ہوتی ہیں، اور کہیں گئے آپ اور آپ کو بہت اچھی لگی عبارت، اور خاموشی سے وہاں سے اٹھائی اور اپنے پاس ڈال دی، اور پھر ادھر سے اٹھائی اور پھر ادھر سے اٹھائی، آپ کا مقالہ تیار ہو گیا ماشاء اللہ سے، اور ڈگری کے لیے آپ نے پیش کر دیا۔ اب اس کے لیے آپ کو ٹرنا ٹن نہیں پکڑے گا تو کون پکڑے گا، مجھے بتائیں۔ اب جو کہتے ہیں کہ ٹرنا ٹن جو ہے نا یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکڑ لیتا ہے، اب بتائیں، تو ٹرنا ٹن نہیں تو میرے خیال میں اس سے کوئی بڑا پھر ہمارے لیے کوئی عذاب آئے گا، پھر اس سے بڑا کوئی۔ اور ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم جو ٹرنا ٹن ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے یہ بہت یعنی معتدل ایک وہ ہے، سافٹ ویئر ہے، ایک یہ ایپ ہے بہت مطلب اس کے بعد بہت سخت والی بھی آ گئی، اور جب وہ پاکستان میں آئیں گی تو ہمارا تو اللہ حافظ ہے پھر، لیکن پھر بھی پاکستانی بچ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کیسے بچ جاتے ہیں، یہ میں آپ کو یہ طریقہ نہیں بتا رہا ہوں، ایسا کرنا نہیں کبھی، یہ طریقہ نہیں بتا رہا ہوں بچنے کا، لیکن وہ جو ہماری حقیقی پریشانی ہے نا اس کا حل تو ہے۔ اگرچہ یہاں پر بھی میں آپ کو حل بتاؤں گا، حقیقی پریشانی کا حل ہے۔ مطلب یہ کہ ہم حدیثیں لکھتے ہیں نا، کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں، اور ویسے بھی میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ آپ کو یہی کرنا چاہیے کہ حدیثیں لکھیں نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا قرآن شریف ہاتھ سے نہ لکھیں۔ بہت سارے لوگ اب بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب لکھتے ہیں تو اس کے اندر زیر زبر کی غلطی بھی ہو جاتی ہے، لفظوں کی غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے قرآن شریف کو ٹھیک پڑھنا لازمی ہے، تو کبھی بھی نہ لکھیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں آپ، اور کسی اچھے سافٹ ویئر سے کاپی کریں۔ یعنی بہت سارے سافٹ ویئر ایسے بھی ہیں کہ جو ٹھیک طریقے سے اس کی زیر زبر یا بعض چیزوں کو وہ اس کی پوری حرکات اور اس کی جو سکنات ہوتی نہیں ہوتی، لیکن حدیث میں جو ہے نا، حدیث میں بھی میں یہی کہتا ہوں، حدیث میں بھی ایسا کریں، حدیث کو کاپی کریں آپ، بہت آسان ہو گیا۔ اور میں ابھی آپ کو بتاتا بھی ہوں، آپ کو وہ کی بورڈ بھی یہاں پہ انسٹال کر کے دکھاتا ہوں کہ اتنا مشکل نہیں ہے جو آپ جس کو مشکل سمجھ رہے ہیں۔ کم از کم قرآن، حدیث، عربی عبارتوں کو تلاش کرنا تو بہت آسان ہے، اور صرف وہ کی بورڈ بھی آپ کے پاس ہوگا تو ایسے لکھ رہے ہوں گے جیسے آپ اردو کو لکھ رہے ہیں، اردو میں لکھ رہے ہیں آپ۔ ہاں لیکن ٹرنا ٹن سے میں نہیں بچاؤں گا آپ کو، وہ پکڑ لے گا۔ اچھا اب اس کا کیا کرتے ہیں وہ لوگ کہ وہی حدیث جو صحیح بخاری کی ہے نا اس کو اردو فونٹ میں لکھ لیں آپ۔ ٹرنا ٹن کیا کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا آپ کو، کوئی بھی نہیں۔ یعنی ہمارے پاس ایسی بھی کیونکہ ریسرچ سے ایک زمانے سے تعلق ہے، اور روزانہ ریسرچ آرٹیکل آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ حدیثوں سے بھرا ہی ہوئی ہے، عربی عبارات سے آرٹیکل بھرا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ نہیں آ رہا۔ لیکن یہ اگر اعتدال میں ہے تو ٹھیک ہے، میں پھر کہوں گا، کیونکہ اعتدال میں اس لیے کہ ہماری مجبوری بھی ہے۔ ظاہر ہے دیکھیں، آپ ایک مسئلے کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں نا، آپ ایک مسئلے کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر حوالہ حدیث اور قرآن سے نہیں دیں گے تو کہاں سے دیں گے پھر؟ یہ تو ہے، یعنی ان دونوں میں فرق ہے کہ علامہ سیوطی لکھتے ہیں
फिर आधा सफ़ा, फिर आधा सफ़ा तर्जमा। अल्लामा इब्न आबिदीन रकम तराज है, और फिर आधा सफ़ा अरबी का और आधा सफ़ा उसका तर्जमा। अल्लामा मौदूदी ने क्या खूब कहा इस मौजू पर, फिर आधा सफ़ा अरबी और फिर आधा सफ़ा या इंग्लिश और उसका तर्जमा। बस ये आपका काम हो गया। इसमें और उसमें फ़र्क है। और बाज़ दफ़ा बिल्कुल हम हकीकी हमारी मजबूरी होती है कि हम जब तक इबारत नहीं लाएंगे तो हमारी जान नहीं छूटती। जब तक हम इबारत नहीं लाएंगे तो आपके मौक़िफ़ की तस्दीक नहीं होगी। जब तक हम इबारत नहीं लाएंगे तो आपका मौक़िफ़ साबित नहीं होगा ठीक तरीके से। तो ये हमारी मजबूरी है, यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं फिर आप। तो बहरहाल ये तो उसकी तारीफ़ की बात है। और उसके बाद इल्मी सरका की जो मशहूर और मारूफ सूरतें हैं, उसमें से एक तो ये है कि इंटरनेट से मालूमात बग़ैर हवाला या लिंक के नकल करना। ये लोगों की कुछ सोच है। लोग ये समझते हैं कि जो इंटरनेट पे चीज़ आ गई ये हमारा हक है, ये आम मालिक हो गए, सब मालिक हैं इसके। पता नहीं, ये कुछ सोच ऐसी ही है। यानी ठीक है, किसी किताब से ले रहे हैं तो ये चोरी हो जाएगी, लेकिन जो इंटरनेट पे चीज़ आ गई तो किसी से पूछें कि भाई ये कहाँ से ली, तो इंटरनेट से ले ली। तो इंटरनेट से मतलब ये आपका हक है, जहाँ से चाहें आप ले। अच्छा, इंटरनेट पे भी बहुत सारे चीज़ें, चूँकि वो बार बार लोग उसको डाल रहे होते हैं, और यही मामला हमारे साथ चल रहा है। चूँकि आपको कोई चीज़ पसंद आई, आपने उठाई, अपनी वेबसाइट पे डाल दी, तो ये भी सरका है, ये भी सरका है, क्योंकि आपने बताया ही नहीं किसी। एक तो यह है कि वो असल मस्दर तक पहुँचना, वो असल जो यानी मकाला निगार है उस तक पहुँचना, ये बड़ी दुश्वारी हो जाती है कई दफ़ा। लेकिन आपको पहुँचना लाजमी है, या फिर आप लिंक डालें उसका। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी चीज़ आप लें और अपने मकाले में उसको वैसे डाल दें। और दूसरी बात, मतबू या गैर मतबू इबारात की फॉर्मेटिंग, यानी जो हम क्या कहते हैं पैराफ्रेजिंग, उसको फॉर्मेटिंग तब्दील करके अपने कलाम में इस्तेमाल करना अलामत इक़्तिबास के बग़ैर। हमारे यहाँ पाकिस्तान में और उर्दू इबारात में ये बहुत बड़ा मसला है। बहुत बड़ा मसला ये है, और आम तौर पर हम देखते हैं कि आप जब किसी की इबारत लाते हैं ना, तो उसका पता नहीं चल रहा होता कि इसकी इबारत कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हुई। और यानी इन्वर्टेड कॉमा हम बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत कम लोग, क्योंकि फिर अगर इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको उसका हवाला देना पड़ता है। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमा नहीं भी ना, तो तभी आपको हवाला देना होता है। अगर आपने उसकी इबारत मफहूम आपने उसका लिया, आपने उसकी पैराफ्रेजिंग की, फॉर्मेटिंग आपने अपने अल्फाज का उसको जामा पहनाया, तो फिर भी आपको जिक्र करना होगा। आपका अपना ये आइडिया नहीं है, आपने किसी से लिया है, तो ये कैसे हो सकता है कि उसकी बात आप अपनी तरफ मंसूब कर दें। वाज़ेह है, यानी सिर्फ इक़्तिबास नहीं, सिर्फ इक़्तिबास के लिए तो बहुत लाजमी ही है, उसके अलावा भी जो आप आइडिया ले रहे हैं, तो उस आइडिया में असल में यहाँ पर इल्मी सरका है भी नहीं, और ना ही आपकी सिमिलरिटी इससे बढ़ती है। याद रखें, आपकी इससे सिमिलरिटी नहीं बढ़ती और इल्मी सरका भी नहीं। और असल में यही तो अमानत है असल में, और इसी अमानत में ही तो बरकत है, जो हमारे बुजुर्गों ने कहा है। इसकी एक तीसरी जो शक्ल है वो ये है कि मुकम्मल मकाला या उसका हिस्सा कॉपी पेस्ट करना। मुकम्मल मकाला पूरा, यानी ये एक दो दफ़ा नहीं, आपको बड़ी हैरत होगी। मैं वहाँ पर जब उलूम इस्लामिया में अपना इस्लामिक लर्निंग में एक हमारा मजल्ला था जिसका नाम था मारिफ इस्लामिया, एक मकाला हमारे पास आया, और मकाला मैंने उसको देखा, अरबी का मकाला था। तो आदत थी अपनी, उससे पहले भी टर्नटन तो अभी आया, हम उससे पहले भी ऐसे उसको निकाल लेते थे कि ये कहाँ से इसने इबारतें ली हैं। मैं अभी आपको उसकी कुछ मिसालें भी बताता हूँ, ढूंढ लेते थे। और अब भी हमारे माहिर असातिज़ा को पता होता है कि इसने इबारतें ये कहाँ से ली हैं। तो मैंने उसको एक दो जगह पर डालने के बाद मुझे पूरे का पूरा मकाला मिल गया। बस सिर्फ इतना हुआ था कि वो फसल उसने एक दो फसल आगे पीछे कर दी थी, बस उसकी हेडिंग भी तब्दील नहीं हुई थी। यकीन करें, वो शाया होने के लिए अरबी का मकाला था। उस टाइम टर्नटन का ज़माना नहीं था, लोग बड़े यानी बहादुरी से लोग चीज़ें उठाते थे और लगा देते थे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये कैसे हो गया। अब ये अगर मैंने छाप दिया इसको, मेरे ज़िम्मे था कि आप इसको देखें, अरबी का हिस्सा जो ना मेरे ज़िम्मे था, कुछ बाकी चीज़ें कुछ दीगर असातिज़ा देख रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब इसको छाप दूँ तो ये बड़ा मसला होगा, और नहीं छापेंगे तो फिर क्या होगा। तो मैंने एक दोस्त से मशवरा किया, तो उस दोस्त ने बताया क्या कहा, उसने कहा छाप दो। तो मैंने कहा भाई क्यों छाप दूँ, कि ऐसा मकाला है कैसे छाप दूँ। तो कह रहे मैं आपको कह रहा हूँ ना छाप दो, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। मतलब अभी मैं आपको कुछ मकाले दिखाता हूँ, आपको यकीन माने
میں خود اس کے یعنی یہ ٹرنٹن سے پہلے کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. بالکل مقالے بالکل یہاں تک کہ صرف یعنی اس کا ٹائٹل بھی اپنی حالت پر برقرار ہے, بس وہ آدمی کا نام چینج ہوا اور وہ چھپا ہے, آپ اندازہ کریں. تو آپ کے لیے یہ بڑی حیرانگی کی بات ہوگی کہ پورا مقالہ کیسے ہو سکتا ہے. بالکل ہے, ریسرچ آرٹیکل بھی ہے, بلکہ یہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں ماشاء اللہ, کراچی میں پورا کا پورا ایک مقالہ PhD تھا, پتہ نہیں ایم فل تھا, پورا چھپا, صرف نام. میرے خیال میں وہ پہلا صفحہ کسی نے مجھے بتایا اور پھر میں نے تصدیق بھی کی ابھی کچھ دن پہلے کہ وہ انہوں نے بتایا کہ وہ پہلا جو صفحہ تھا نا اس کو پھاڑ کر اپنا صفحہ لگا دیا تھا, باقی سارا وہی تھا, فہرست بھی وہی, لیکن سر نے تصدیق بھی کر دی. اچھا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ویسے تو ہم نے یہ بات کی نا کہ ایک سزا جو ہے نا وہ کیا ہو سکتی ہے. وہ سزا یعنی میں نے کسی زمانے میں نیٹ پہ کوئی چیز تلاش کر رہا تھا تو اتفاق سے HEC کی ویب سائٹ پہ تھا اور ایک صفحہ کھلا اور اس میں صفحے میں یہ لکھا تھا, اس میں اس کی جو ہیڈنگ تھی HEC کے ہاں بلیک لسٹ سپروائزر. آپ اندازہ کریں, یعنی یہ آپ کے لیے اچھا فصل پورے کا پوری یا پورے ہیڈنگ پورے صفحات چوری ہونا, تو یہ تو بالکل ایک ایسی بات ہے کہ جس میں کوئی شرم کی بات بھی نہیں. لوگوں کے اٹھاتے ہیں اور کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ٹرنٹن ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے, کہ ٹرنٹن جو ہے نا وہ ساری چیزیں پکڑ لیتا ہے اور دکھا دیتا ہے وہ. تو یہ بات ہو گئی. اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے, دوسروں کے پیراگراف کچھ تبدیلی کے ساتھ اپنے کلام میں بغیر حوالہ ذکر کرنا. یعنی پیراگراف اٹھائے اور کچھ تھوڑی بہت تبدیلی کر لی اور پھر اس کو اپنے پاس یعنی کاپی پیسٹ کر دینا, اس کو ویسے ہی کرنا. یعنی بڑی ہوشیاری سے ہوتا ہے یہ کام, لیکن آپ اگر دیکھیں گے نا ایسا کام اگر بڑے غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. وہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ وہ جو عبارت ہے نا آپ کی, جو آپ کی اپنی عبارت ہے, آپ کا ایک طریقہ ہے, اسلوب ہے, لہجہ ہے لکھنے کا بھی ہے نا, تو وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تبدیل ہو جاتی ہے. کبھی بہت عمدہ الفاظ آ جاتے ہیں بیچ میں تو اس میں شک پڑ جاتا ہے. بلکہ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا عربی کا مقالہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بھیجا, سر کو, تو میں نے کہا سر یہ ذرا چیک کر کے بتائیں کیونکہ ہمارے ریویور ہیں ماشاءاللہ. تو سر نے کہا کہ بہت اچھا لکھا ہے ماشاءاللہ, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسا کلام جو ہے نا کسی پاکستانی کا ہو سکتا ہے. ہو نہیں سکتا ایسا, کیسے ہو سکتا ہے؟ اور واقعی ایسا تھا. تو مجھے بھی پھر جستجو ہوئی, میں نے کہا چلیں پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا اتنا عمدہ کلام کسی پاکستانی کا عربی میں کیا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو یہ خاموشی سے جو ہے اس کو ذکر کرنا, کسی اور کا جملہ یا پیرا کاپی کرنا یہ بھی ہے. یہاں تک کہ وہ جو جملہ ہے نا پورے کا پورا اگر آپ نے جملہ کاپی کر دیا اور بغیر بتائے تو یہ بھی علمی سرقہ ہے. علمی سرقہ ہی ہے, لیکن آپ کو ٹرنٹن بھی نہیں چھوڑے گا. میں آپ کو بار بار ٹرنٹن کی یہی اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ آپ ٹرنٹن سے نہیں بچ سکتے, کچھ بھی کر لیں آپ کو, کیونکہ ہم جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں کہ ہم غلط کریں گے تو پولیس پکڑ لے گی. تو یہ پولیس ہے ہمارے لیے کہ چھوڑے گا نہیں, کہ وہ پکڑ لے گا آپ کو. اور اگر اس سے بچ بھی گئے تو ظاہر علمی طریقہ نہ ہوا نا. پھر اگر بچ بھی گئے اس سے ہٹ کر بھی دوسروں کی تصاویر بھی یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک اسلامی چینل ہے, وہاں پر کچھ لوگ کسی نے ڈاکومنٹری بنائی, تو اسلامی ڈاکومنٹری تھی, میرے خیال میں ہو سکتا ہے ان کی توجہ نہیں گئی ہوگی. تو بعد میں کسی نے بتایا کہ بھائی یہ جو آپ لوگوں نے کام کیا ہے نا, اور بلکہ کسی نے دعویٰ بھی کر دیا تھا کہ وہ جو آپ نے تصاویر اٹھائی ہیں, اگرچہ وہ گوگل ہی پہ کیوں نہیں, لیکن وہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں. یعنی کسی نے وہ جو تصویریں گوگل پر پڑھی ہیں, تو وہ گوگل پر پڑھی ہوں یا کہیں بھی پڑھی ہوں, وہ جو نقشے پڑے ہوئے ہیں وہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اٹھائیں اور خاموشی سے لگا دیں بغیر حوالہ کے. ہاں اگر حوالہ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, یعنی آپ نے کوئی ٹیبل اٹھائے, کوئی جدول اٹھائے, کوئی نقشے اٹھائے, کیونکہ وہ علمی نقشے جیسے ہوتے ہیں نا ہمارے کچھ, یا خود آپ نے کچھ ایسا دیکھ کے بنا دیا, لیکن اس کا حوالہ آپ کو دینا ہوگا, یا پھر آپ کا اپنا کوئی کام ہو تو ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں. بلکہ وہ ایک تصویر بھی ہو سکتی ہے. دوسروں کے افکار آئیڈیاز بغیر حوالہ کے نقل کرنا اسی ترتیب سے یا دوسری زبان میں ترجمہ کرنا, کیونکہ اصل میں جو ہمارے یہاں ایک بہت بڑی صورت حال ہے نا, وہ صورت جو ہے اس کی سملرٹی کی اور جو علمی سرقہ کی ہے وہ اس نوعیت کی ہے کہ آپ نے عربی میں دیکھا اور کوئی چیز آپ نے دیکھی اور پھر بغیر بتائے اس کا آپ نے ترجمہ کر دیا, یا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں بھی کیا, لیکن وہ آئیڈیا پورا لے لیا آپ نے. یعنی آئیڈیا لے لیا, وہ بات لے لی, وہ سوچ لے لی, وہ نظریہ لے لیا, کیونکہ اصل قیمت تو اس کی ہے نا. یہ لفظوں کی اصل میں ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اہم چیز ہے, لیکن وہ جو آئیڈیا ہے نا وہ آپ کا نہیں ہے, تو اس کے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے اصل میں.
اصل جو بات ہے نا، میرے خیال میں یہ کم علمی کی بات ہی ہے.